جب خلیفہ معتصم باللہ آئینی زنجیروں اور بھیڑیوں میں جھگڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا، کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ۔ بغداد کا خلیفہ معتصم باللہ بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا، کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر عینی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑک دار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو یہ مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رونڈ ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ دنیا گٹھی کرنے کو، مال و متاع جمع کرنے کو کامیابی سمجھنے والوں سن لو، اگر پرشکوہ محلات، عالی شان باغات، زرق برق لباس، ریشم و کم خواب سے آراستہ و پیراستہ آرامگاہیں، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بھرے تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور گھنگھناتے سکھوں کی جنگار ہمیں بچا سکتی تو تاتاریوں کی ٹیڈی دل افواج بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کی محل تک نہ پہنچتی۔ دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔